عملاً اب عدالتیں مکمل طور پر غلام بن گئی ہیں۔ حکومت کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کرواؤ اور سی ڈی اے کو تحلیل کر کے اختیار میونسپل کمیٹی کے سپرد کرو، کیونکہ سی ڈی اے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے اور وہ ٹیکس لگا رہا ہے جس کا اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور اسی طرح کی دیگر بہت سی سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہے جو کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتی، مگر سی ڈی اے از خود نوٹس لے کر سب کچھ کیے جا رہا ہے جس کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ڈبل بینچ بنا کر، یعنی کہ ڈویژن بینچ بنا کر سنگل ہائی کورٹ کا جسٹس محسن اختر کیانی کا فیصلہ سرکار نے کینسل کروا دیا، اور ڈویژن بینچ میں مشہور زمانہ ججز تھے جو کہ ادھر ادھر سے پکڑ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے ہیں، انہوں نے فیصلہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ سرکار کے حق میں دے دیا۔ اور یہ ایک بڑی عام سی پریکٹس ہے صبح دوپہر شام کی، جو کل جسٹس منصور علی شاہ اور آج جسٹس اطہر من اللہ نے ماتم کیا ہے اپنے خطوط میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک اچھا خاصا ادارہ تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ عدالتیں پاکستان کی تاریخ میں بار بار جرائم میں ملوث رہی ہیں، کبھی بھٹو کو حکومت سے نکالا گیا، اس کے خلاف نہیں بولیں، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اس کے خلاف نہیں بولیں، نواز شریف کو پاناما بینچ کے فیصلے میں گھر بھیجا گیا، اس کے خلاف نہیں بولی، مریم نواز کو ناجائز کیس میں پکڑ لیا، کیپٹن صفدر کو ناجائز کیس میں پکڑ لیا، اس کے خلاف نہیں بولیں۔ پاکستان کے عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا، وہ مینڈیٹ چوری کر لیا، بلکہ اس میں فیسیلیٹیشن کی، اس میں سہولت کاری کی عدالت نے، عمران خان کو ناحق سیاسی جرائم میں پکڑ لیا، اس میں فیسیلیٹیشن کی، سہولت کاری کی۔ نام لیے بغیر جسٹس اطہر من اللہ نے خواتین کا بار بار ذکر کیا، یعنی کہ ڈاکٹر مارنگ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور بہت سی دیگر خواتین بھی بی وائی سی کی ہیں جو قید میں ہیں، لاپتہ افراد کے کیسز کا ذکر کیا۔ گویا عدالتیں ہر قسم کا وہ فیصلہ دیتی ہیں جس سے سرکار کو فائدہ ہو، اور پاکستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ اب نہیں کر رہی۔ یہ عدالتیں ایک تھانے دار کی طرح کام کر رہی ہیں جو اپنے آقاؤں کے حکم پر، یا ایک کسی ملیشیا، کسی مرسنری، بہت معذرت کے ساتھ کا جو گروپ ہوتا ہے جو اپنے آقاؤں کے لیے، اپنے وار لارڈز کے لیے کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح ججز کو ویسے ہی یوز کر رہی ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ، جیسے کہ وہ میاں شہباز شریف کو اور اس پوری پارلیمان کو یوز کر رہی ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ لیکن پورے کا پورا سسٹم اس وقت ہاسٹیج بنا ہوا ہے، اغوا ہو چکا ہے، یرغمال بنا ہوا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ جو اب ججز نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے، انہوں نے فائنل کر لیا ہے، ظاہر ہے وہ کافی دن سوچ بچار میں رہے ہیں۔ جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ کے خط کے مندرجات، ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ الگ الگ صحیح، لیکن جہاں جا کر وہ اکٹھی ہوتے ہیں وہ ایک ہی بات پر ہے کہ ایک کانفرنس بلائی جائے، جوڈیشل کانفرنس بلائی جائے۔ اور اب ہوگا کیا؟ اب ظاہر ہے جسٹس یحییٰ آفریدی تو ایسی کوئی کانفرنس بلانے سے رہے، وہ کیوں بلائیں گے؟ وہ تو محض ایک برائے نام قسم کے چیف جسٹس ہیں، اور وہ بھی اب آئینی عدالت بننے والی ہے، گویا وہ برائے نام چیف جسٹسی بھی ان کے ہاتھ سے گئی کہ گئی۔ چنانچہ اب جو روڈ میپ ججز دے رہے ہیں، وہ پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ رہے ہیں اور ہم خیال ججز کی تلاش کر رہے ہیں، اور پھر وہ جوڈیشل کانفرنس بلائیں گے۔ اب اس جوڈیشل کانفرنس میں یہی چاروں احباب ہوتے ہیں، یعنی کہ جسٹس منیب، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور اور جسٹس عائشہ ملک، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچوں ججز، یعنی کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق ان کے ساتھ ملتے ہیں، یا لاہور اور اسلام اور پشاور اور بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان بھی ان کو جوائن کرتے ہیں، بھلے کوئی دو دو چار چار ہی صحیح، ظاہر ہے جسٹس کے آگاہ تو آنے سے رہے۔ تو ججز اگر ان کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ایک اسٹرانگ قسم کا میسج دیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے سرکار تو اعلان کر ہی چکی ہے کہ پھر آپ ریٹائر ہو جائیں گے، آپ اگر ہمارے حکم کے خلاف چلیں گے تو آپ ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پاکستان پہ حکومت کرتے رہے، شاید کوئی بھی اس طرح جوڈیشری کو غلام نہیں بنا سکا جس طرح میاں شہباز شریف کی حکومت نے غلام بنا لیا ہے۔
تو چنانچہ اب ایونچولی ان ججز نے باہر جانا ہے. اب اس کے بعد یہ خاموشی سے ریٹائر ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں یا تحریک چلاتے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن یہ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں جس طرح سرکار کی سہولت کاری کر رہی ہیں اور جس طرح اپنے ہی آزاد خیال پیٹی بھائیوں کو سائیڈ لائن کر رہی ہیں، کارنر کر رہی ہیں، اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ یہ جو آزاد خیال ججز ہمیں جو ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں، یہ اب دو چار دن ہی ان کے ہیں، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا. یہ خود ریٹائر ہوں، ریزائن کر جائیں، یا ان کو ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ان کو ریٹائر تصور کر لیا جائے. یہ اب جیسا بھی ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی یہ نہیں پتا. لیکن اگر یہ لوگ اب مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بھی ان عدالتوں میں رہ گئے جو کہ ڈوگر کورٹ سے بھی بری سچویشن والی عدالتیں ہیں، تو یہ معجزہ ہی ہوگا.